اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات کے بنانے والے اور مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے لیے اور کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز اسے نقصان پہنچانے والی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ کن اعمال کے کرنے سے دنیا میں خیر وجود میں آئے گا اور کن بدعمالیوں کے ارتکاب سے دنیا میں شر پیدا ہوگا، جس سے سماج کو اور سماج میں رہنے والے انسان اور تمام مخلوقات کو اس سے نقصان ہوگا۔ آج اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہماری معصوم بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ ہے۔ ہم لوگوں کی معلومات میں تھوڑے بہت کچھ واقعات آ جاتے ہیں، لیکن جب ہندوستان بھر کا سروے ہوتا ہے اور اس سروے کے بعد جو رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج سماج کس رخ پر جا رہا ہے۔ سرکاری سروے اور اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 6 سالوں میں 21,000 سے زائد زنا بالجبر کے واقعات اس ملک میں پیش آئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر زنا کے وہ واقعات جو ہمارے علم میں آ گئے، یعنی انسانوں کے علم میں آ گئے، جس سے لوگ واقف ہو گئے، اس کی تعداد 21,000 سے زیادہ ہے ان 6 سالوں میں۔ کتنے ایسے بھی واقعات ہوں گے جس کا اندراج نہیں ہو سکا۔ جس پہ FIR درج نہیں ہو سکی، جس میں متاثرین کو خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا، ایسے بھی حادثات اور واقعات ہیں۔ یعنی اس ملک میں ہر 18 منٹ پر ایک خاتون کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ ومقتا، یہ سب سے بڑی کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی، وساء سبیلا، اور انتہائی بری راہ ہے۔ شریعت نے زنا کے سد باب کے لیے جو احکامات دیے ہیں، اگر یہ سماج ان احکامات کو اپنا لے تو زنا کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ہماری شریعت نے اس بات کا سب سے پہلے بنیادی طور پر حکم دیا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردہ کریں۔ ہماری وہ بچی جو بلوغ کی عمر کو پہنچنے لگے تو اسے پردہ کروانا چاہیے۔ یعنی 7 سال کی عمر میں جب ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اسے نماز کا حکم دیا جائے، تو وہیں ہمیں اس بات کا بھی حکم ملتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پردے کی عادت ڈلوائیں۔
جس سماج میں پردہ ہے، ہمارے ہندوستان کے بعض علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں سخت پردہ کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اپنی بچیوں کو 7 سال کی عمر ہوتی ہے تو جیسے نماز کی تاکید کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، اسی طرح اس عمر میں پہنچنے والی بچیوں کو پردے کی تاکید کی جاتی ہے کہ اب تم پردے سے رہو۔ یہ سب سے پہلا وہ حکم ہے جسے شریعت نے زنا کے سد باب کے طور پر دیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ زنا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی اور بے حیائی کی چیز ہے ہی، لیکن دوائیات زنا یعنی جن اسباب کے ذریعے سے آدمی زنا تک پہنچتا ہے، شریعت نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ کسی پرائی عورت کے چہرے پر نظر مت ڈالو، اپنی نظریں نیچی کر کے رکھو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر نظر پڑ جائے تو حضور نے فرمایا نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو۔ ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد آپ نے اگر نظر ہٹائی نہیں اور نظر کو اپنی جگہ پر برقرار رکھا تو یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر لک والثانی علیک، پہلی جو نظر اتفاقاً پڑ گئی اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، اس میں آدمی گنہگار نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارادے سے نظر کو روک کر کے رکھنا، نہ ہٹانا، یا ایک مرتبہ نظر ہٹ جانے کے بعد پھر دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی سماج میں جہاں خواتین کو اس بات کا حکم دیا، سماج کے ذمہ داروں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی خود بھی پردہ کریں اور اپنی بچیوں سے بھی پردہ کروائیں، 7 سال کی عمر سے پردے کی تاکید کی جانی چاہیے، اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے اوپر جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح 100% پردہ بھی ان پر فرض ہے۔ گناہ کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں، شریعت نے جو راستے ہیں اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ خواتین اپنی خود بھی اور اپنی بچیوں کو بھی پردے میں رکھے، اور مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زنا کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ آدمی پہلے دیکھتا ہے، یا تو بلا ارادہ نظر پڑ جائے یا بال ارادہ اور بالقصد دیکھے، شروعات یہیں سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں، پھر اشاروں پر بات آتی ہے، پھر گفتگو کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور تب جا کر کے آدمی جو ہے دوائیات زنا اور زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرائی اجنبیہ عورت کو دیکھنا بھی زنا ہے، اس کی بات پر کان لگانا بھی زنا ہے، اس سے گفتگو کرنا بھی زنا ہے، دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، سننا کان کا زنا ہے، گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے، اور اس کی طرف چل کر کے جانا پیروں کا زنا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہاتھ کا زنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شرمگاہ ان تمام زنا کی گناہوں کی یا تو تائید تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے۔ آدمی اگر زنا میں مبتلا ہو گیا تو ان سارے زناؤں کی تصدیق ہو جاتی، یعنی دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا اور ہاتھ لگانا، ان تمام پر بھی جو ہے زنا کا ہی حکم صادر ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی زنا کا ارتکاب نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں، زنا کا گناہ تو اس پر نہیں ہے، لیکن
اس سے نیچے کا جو درجہ ہے اس پر اس گناہ کا یہ آدمی مرتکب ہو چکا ہے۔ آج جس مسئلے کو لے کر کے پورا ملک کو جھوج رہا ہے کہ جموں کی ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ 5-7 مردوں نے مندر میں لے جا کر کے مندر کے پجاری اور ان کے ساتھ ایک پولیس کا آدمی بھی شامل رہ کر کے 8 دن تک اس کے ساتھ زنا بالجبر کرتے رہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ 6 سال کی بچی اتنا کم عمر اگر جانور کا بچہ ہو، آپ اگر تناسب کر کے دیکھیں تو جانور بھی یہ حیوانیت، درندگی اور اس طرح کی بربریت کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ ایک 6 سال کی بچی جس کو اپنا جسم بھی نہیں سمجھتا ہوگا، جس کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اس سماج کے 5-7 لوگ بے زنا بالجبر کرتے رہے، اور ایک کے بعد آپ سوچو اس بچی نے کس کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہوگا۔ کتنا تکلیف میں رہ کر کے وہ روئی ہوگی، چلائی ہوگی، لوگوں کو مدد کے لیے پکارا ہوگا، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ واقعہ آج کا نہیں ہے، یہ جنوری کے مہینے کا واقعہ ہے، اور جس وقت کمپلین دی جا رہی تھی، FIR درج کروائی جا رہی تھی، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی آناکانی سے کام لے رہے تھے، اس لیے کہ اس میں ایک پولیس والا بھی مبتلا تھا، ملوث تھا۔ بڑی مشکلوں سے کمپلین ہونے کے بعد اس کیس کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، حتیٰ کہ جب کورٹ میں چارج شیٹ داخل کرنی تھی تو اس وقت جموں اینڈ کشمیر بار ایسوسی ایشن کے تمام وکلا انہوں نے کھڑے ہو کر کے اسے روکنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ وہ بچی مسلمان تھی۔ ملک میں 21,000 زنا کے واقعات پیش آئے، اناؤ کے اندر واقعہ ہوا، سورت کے اندر واقعہ پیش آیا، لیکن کسی متاثرہ کا نام میڈیا میں، اخبارات میں نہیں آیا۔ لیکن آصفہ کے نام کو، اس مظلوم بچی، مقتولہ بچی کے نام کو جان بوجھ کر کے اتنا نمایاں کیا گیا، اتنا اچھالا گیا، اور پوری دنیا میں اسے عام کیا گیا تاکہ مسلمان اس بات کو برداشت نہ کر سکیں، اور پھر وہ جو ہے روڈ پر آ جائے، قانون ہاتھ میں لیں، ان کے خلاف پھر سخت سے سخت کارروائی ہو، اور کس طرح انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہو اس بات کی تدبیریں پہلے سے کر کے رکھی جا چکی۔ جان بوجھ کر کے اس اسلام کو اچھالا گیا۔ ایسے حالات ہیں، لیکن اس ملک میں ابھی بھی انصاف زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ اس بچی کی پیروی کرنے والی، اس کی طرف سے انصاف کے لیے لڑائی لڑنے والی ایک غیر مسلم خاتون ہے، برہمن خاتون ہے۔ آج ہندوستان میں برسر اقتدار طبقہ جن کا 3% بھی نہیں ہے، 3%، یہ آج ملک پر وہی طبقہ حکومت کر رہا ہے اور وہ برہمن لوگ ہیں۔ لیکن انسانیت کی وجہ سے اس خاتون نے برہمن ہونے کے باوجود اس لڑکی کا کیس اتنی طاقت کے ساتھ لڑا، اور اس کے لیے اتنی جد و جہد اور کوشش کی کہ یہ مسئلہ صرف جو ہے ایک شہر کا نہیں، ایک ریاست کا نہیں، پورے ملک کا مسئلہ بن گیا اور پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا۔ ملک کا پرائم منسٹر جب برطانیہ پہنچتا ہے تو وہاں کی عوام اسے بینر لگا کر کہتی ہے نوٹ ویلکم، ہم آپ کا استقبال نہیں کرتے، آپ ذات پات کی سیاست کرتے ہو،
آپ فرقہ پرستی کی سیاست کرتے ہو، آپ ہٹلر جیسے ظالم آدمی کو پسند کرتے ہو، وہ آپ کا آئیڈیل ہے۔ آپ ایک مظلوم بچی کی آپ کے ملک میں گینگ ریپ ہوتا ہے، اجتماعی عصمت دری ہوتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اس پر ایک جملہ بولنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو۔ آپ ظالموں کی اور گنہگاروں کی مدد کرنے والے ہو۔ پوری دنیا میں اس مسئلے کو اچھالا گیا اور پوری دنیا میں جو انصاف پسند انسانیت کے علم بردار لوگ ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اس عنوان کو لوگوں تک پہنچانے میں غیر مسلم پیش ہے۔ رویش کمار نے اسے میڈیا میں لا کر کے اور دلی پہنچ کر کے اس ایڈوکیٹ خاتون نے اس مسئلے کو لوگوں سماج میں رکھا، لوگوں تک پہنچایا۔ اس بچی کے ساتھ 8 دن زنا کیا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی شناخت مٹانے کے لیے اس کے چہرے کے اوپر، سر کے اوپر پتھر پٹک دیا گیا۔ اس خاتون کو کہنے والوں نے کہا کہ تو برہمن ہے، اس سے تیرا کیا لینا دینا، تو کس دھرم سے تعلق رکھتی ہے دیکھ۔ اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں، میں برہمن ہوں، لیکن میری بھی ایک 5 سال کی بچی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ کیا ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے بولنے کے لیے کیا انسان ہونا کافی نہیں ہے؟ کیا ایک 5 سال کی بچی کی ماں ہونے کے اعتبار سے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اسفا کی حمایت میں بات کروں؟ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، آج اگر کسی مسلمان کی بچی متاثر ہو رہی ہے، کل میری بچی پر بھی کوئی ایسا لٹیرا ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں یہ تو کھوکھلے نعرے ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، ورنہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ جو لوگ ہندوستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اتنا ناکارہ اور نکما وزیر اعظم ملک میں اس سے پہلے کوئی نہیں رہا۔ ایسے حالات ہیں۔ شریعت نے اس گناہ کو انتہائی ناپسندیدہ گناہ قرار دیا ہے، اور شریعت نے جن گناہوں پر سزا جاری کی ہے، جن گناہوں پر سزا جاری کی ہے اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، جیسے کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اس نے زنا کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ زانی جو ہے شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے میں اگر وہ مرتا ہو تو مر جاوے، 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ اور سنسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے میدان میں لا کر کے یا تو اس کو آدھا کمر تک زمین میں گاڑ دیا جائے، اور پھر سماج کے لوگ اس کے اوپر پتھراؤ کریں، اتنا پتھراؤ کریں کہ وہ مر جائے۔ اتنی سخت سزا شریعت نے کسی اور گناہ پر نہیں رکھی۔ شادی شدہ ہونے کے بعد سنسار کرنا، اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اور شریعت نے جن گناہوں پر سزا رکھی ہے اس میں سے ایک قتل بھی ہے، قتل عمد۔ اس میں قصاص رکھا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ آج اس ظلم اور بربریت کی وجہ سے ہماری تو بات جانے دیجئے، غیر مسلموں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر شریعت نے جو سزا اس پر رکھی ہے، شریعت اسلامیہ نے، اگر اس سزا کا نفاذ کیا جائے گا
تب جا کر کے سماج سے زنا ختم ہوگا، ورنہ کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے زنا کو روکنے کا۔ اور شریعت کا حکم ہے کہ سزا علی الاعلان دی جاتی ہے، جیل کی کال کوٹری میں نہیں، چہار دیواری میں نہیں، جس کو یہ سزا دی جائے گی اس کو سب لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ اگر قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو سب کے سامنے، سب کی نگاہوں کے سامنے اسے قتل کیا جائے گا اور تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جو یہ دیکھ لے گا کبھی قتل کرنا تو دور کی بات ہے، قتل کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں وہ۔ ایسے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم سماج کا ایک حصہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں آج غیر مذہبی حکومت ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دستور نے دی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں سے پردہ کروائیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اجنبیہ اور پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ سب سے بنیادی وہ چیز ہے، اگر جس چیز کو سماج اللہ کا حکم سمجھ کر کے قبول کر لے تو زنا کی طرف جانے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ اگر آپ دیکھو گے کہ آپ نے جب مکہ فتح فرمایا اور گرفتار شدہ لوگوں کو جب سامنے لایا گیا تو ان میں خواتین بھی تھی، ان میں خواتین بھی تھی۔ آپ نے اپنی نگاہ نیچی کر لی، ایک بچی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، لایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ حاتم تائی کی لڑکی ہے، یہ حاتم تائی کی لڑکی ہے۔ اس بچی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ سیرت میں آتا ہے حضور نے اپنی کملی، اپنے جسم پر کی چادر جو تھی وہ ہٹا کر کے اس کے سر پر چادر رکھی۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایک کافر اور مشرک کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، اور کسی کی بیٹی کو بے پردہ ننگے سر میں نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے جسم پر جو چادر ہے اس کے ایک ایک تار کے اوپر پاکیزگی کی مہر لگی ہوئی ہے، آپ کی چادر کسی کافر اور مشرک کی بیٹی کے سر پر رکھی جائے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تیرا باپ بہت سخی تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں میرا باپ بہت سخی تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ آزادی کا اعلان کیا اس نے کہ تجھ کو آزادی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی خوبیاں اولاد کو ملتی ہیں، تو اس چھوٹی بچی نے یہ بات کہی کہ اگر آپ میرے قبیلے کی تمام خواتین کو آزادی دو گے تو میں آزادی اپنے لیے قبول کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تیرے قبیلے کی تمام خواتین کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ کہ تجھ کو اپنے قبیلے کی تمام خواتین کی قید کا احساس ہے،
تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے اور تیرے قبیلے کی تمام خواتین کو تیری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آزاد کرتا ہوں. آپ سیرت پڑھیے، ایسے واقعات پوری دنیا کے درد مند لوگوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتے، اور یہ کوئی گھڑی ہوئی داستان اور بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ روئے زمین کی سچائی ہے جو آج بھی مستند تاریخوں کے ساتھ موجود ہے. ہم جو پرائے ہیں، اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی. ایسا منشور اور ایسے اعمال اور ایک حاکم ہونے کے اعتبار سے ایسا فیصلہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، اور تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے تجھ کو آزادی، اور تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے تیرے قبیلے کی تمام خواتین کو آزادی. آج ہم ایک دستوری ملک میں رہتے ہوئے اپنا بھی کچھ فرض بنتا ہے، اپنی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جمہوری اعتبار سے اپنا احتجاج درج کرائے، جمہوری اعتبار سے ہم اپنا احتجاج درج کرائے، اور ظلم و بربریت کے خلاف اور انسانیت کے خلاف کی جانے والی جو برائیاں ہیں اس کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں. ہمیں اس کی شروعات اپنے گھر سے کرنا ہے. ہم پہلے اپنا فرض ادا کریں، اپنی بہن بیٹیوں کی، اپنے گھر کی خواتین، اپنے خاندان کے لوگوں کو پردے کا حکم دیں. ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر پردے کو زندہ کریں، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے. ذاتی طور پر میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح ملک میں جو بربریت اور زنا بالجبر کے اور قتل کے جو واقعات آپ پیش آ رہے ہیں اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانا ضروری. دونوں جمعیت علماء نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے. مالیگاؤں کی دونوں جمعیت نے، پورے ملک میں جمعیت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اپنے اختلافات کو اٹھا کر کنارے رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، لیکن مالیگاؤں جمعیت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ظلم و بربریت کے خلاف ہمیں مل کر کے سماج میں جانا چاہیے. دونوں جمعیت کی یہ مشترکہ اپیل ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ کل دوپہر 3 بجے ایڈیشنل کلکٹر کورٹ کے سامنے وہاں احتجاجی دھرنا دیا جائے گا 3 بجے سے 5 بجے تک. آپ کو یہ 2 گھنٹہ فارغ کرنا ہے تاکہ ہماری بیٹی محفوظ رہے، ہماری بیٹی محفوظ رہے، ہمارا محلہ، ہمارا سماج، ہمارا شہر اس جیسی ظلم و بربریت سے محفوظ رہے. آپ کی آواز اوپر تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم اگر جموں کشمیر نہیں جا سکتے، ہم اگر کورٹ میں جا کر کے اس کے لیے مقدمات نہیں لڑ سکتے، ہم اگر جو ہے اس مظلوم بیٹی کو انصاف نہیں دلا سکتے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم وہ کریں. ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس ملک میں اس گناہ کے خلاف، اس بربریت کے خلاف ہونے والے احتجاج میں ہم خود بھی شریک ہوں، تاکہ کل یہ کہنے کو منہ رہے کہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کیا. 2 گھنٹہ آپ اپنے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے خاندان کی خواتین کے لیے اور سماج میں بسنے والی صنف نازک کے لیے آپ کو یہ 2 گھنٹہ دینا ہے. اگر جمعیت علماء اپنے سارے اختلافات ایک طرف رکھ کر کے مشترکہ اپیل آپ سے کر رہی ہے تو آپ کو اس کا استقبال کرنا چاہیے. اس لیے کل کے ہونے والے احتجاج میں آپ سب کی شرکت ضروری ہے. آپ 3 بجے سے آئیے، آپ کو اگر دھوپ لگتی ہے چھتری لے کر کے آئیے، مگر آپ کو آنا ہے. آپ اپنے ساتھ پانی لے کر کے آئیے، مگر آپ کو آنا ہے. یہ آپ
دیش کی تمام بیٹیوں کے لیے یہ قربانی دیں گے، اور آپ کی قربانی رائے گا اور بیکار نہیں جائے گی۔ اگر 3 طلاق کے عنوان پر مالیگاؤں کی خواتین نے مالیگاؤں میں ایک تاریخ رقم کی ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس موقع پر آپ کو آواز دی جا رہی ہے تو آپ کو بھی آنا ہے۔ آئیں گے نا؟ آپ بھی آئیے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آئیے، تاکہ ہماری یہ آواز جاندار ہو اور ہماری یہ آواز اوپر تک پہنچے، اور حکمراں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اب اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں کارروائی کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو وہ ایڈوکیٹ برہمن ہندو خاتون اور رویش کمار جس نے اس کو عنوان بنایا میڈیا میں لا کر کے، ان جیسے انصاف پسند اور انسانیت کے علم بردار لوگوں کو ہماری تائید اور حمایت حاصل ہوگی، اور ہماری خاموشی ان کے حوصلے اور ہمت کو توڑ دے گی کہ جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جن کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی جان خطرے میں ڈال کر کے اس مذہب اور دھرم کے ماننے والے اتنے بے حس کہ وہ ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکے، ہماری حمایت میں احتجاج بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تائید و حمایت دینا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اگر ہم خاموش رہے کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ وہ تو غیر ہیں، ہم زمین پر انصاف کے قیام کے ذمہ دار ہیں، اللہ نے یہ فرض ہم پر عائد کیا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا وقت فارغ کر کے گرمی کی پیاس کی پرواہ کیے بغیر آپ کو آنا ہے۔ یہ 2 گھنٹہ آپ کو دینا ہے 3 بجے سے 5 بجے تک۔ آج اس وقت ہماری مسجد میں جتنے لوگ ہیں، بخدا اگر یہ اتنے لوگ بھی سب وہاں پر اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو لے کر کے آ گئے، ایسا احتجاج ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں انسانیت، انصاف اور اللہ کے قانون کی حکمرانی کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان اور چین و سکون کی ایسی فضا قائم فرما دے کہ سب کی جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، عزت و آبرو بھی محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔